اندر گرفتار ہو جائیں گے، اور پھر یا اخروی زندگی میں اللہ شدید عذاب میں ان کو مبتلا کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کہے سنت پر عمل کرنا اس قدر لازم ہے شریعت مطہرہ سے باہر نہ جائے، ورنہ فتنے آئیں گے اور دردناک عذاب آئے گا۔ تو یہ ہمیں ہی کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ کتنے کافر ہیں جو عمل نہیں کرتے بلکہ مانتے ہی نہیں، اس لیے تو کافر ہیں۔ کتنے سکھ ہیں، کتنے ہندو ہیں، کتنے بد مذہب ہیں، کتنے ستارہ پرست ہیں، کتنے آتش پرست ہیں، سورج کو پوجنے والے ہیں، آگ کو پوجنے والے ہیں، وہ جو اصنام پرستی میں لگے ہیں، لکڑی کے آگے سر جھکاتے ہیں، پتھروں کے آگے عبادت کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، یہ سارے انسان ہی ہیں نا۔ ان کو تو اللہ نے نہیں ڈرایا کہ تم نے میرے محبوب علیہ السلام کی سنت پر عمل نہ کیا تو فتنے آئیں گے۔ ان کے پاس فتنوں کے آنے کا نہیں کہا۔ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، طریقت اور شریعت کو نہ مانا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں شدت میں مبتلا کر دے گا۔ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا جواب یہ ہے، جو بچہ پہلے ہی گھٹنوں کے بل چلتا ہو اسے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ گرنے کا خوف میدان جنگ کے اندر شاہ سوار کو ہوتا ہے، جس کی پہلے کوئی حیثیت نہیں، وہ تو پہلے گھٹنوں کے بل چلتا ہے۔ جو پہلے ہی اللہ کے دربار سے نکال دیے گئے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ جتنے بھی نیک اعمال دنیا میں بظاہر کر لیں، یہ ویلفیئر ٹرسٹ کے جتنے بھی کام کر لیں، فلاح انسانیت کے جتنے بھی کام کر لیں، دنیا میں رہ جائے گا۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ایک تنکے کا وزن بھی نہیں بنے گا، ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تو پہلے ہی رب کے دربار سے نکال دیے گئے۔ تمہیں اس لیے ڈرایا جا رہا ہے، اگر تم نے مان کر بھی نہ مانا، کلمہ پڑھ کے بھی طریقہ کسی اور کا اختیار کیا اور سنت کو مسترد کر کے فیشن کو اختیار کیا، تو یاد رکھنا تمہارے لیے اللہ نے انعام بڑا رکھا تھا، تمہارا تو اللہ نے مرتبہ اور مقام بڑا بلند رکھا تھا، تمہیں تو بہت کچھ دینے کا رب نے وعدہ فرما رکھا تھا۔ تمہیں اس لیے ڈرایا جا رہا ہے کہ تم رب کے دربار میں حیثیت والے ہو، تم رب کے دربار میں ویلیو والے ہو، تم رب کے چنیدہ بندے ہو۔ اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَاجْتَبَاكُمْ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے چن لیا ہے اور مجھے تمہارے لیے چن لیا ہے۔ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کو تمہارے لیے چنا اور اسلام کے لیے تمہیں چنا۔ تم اللہ کے دربار میں اہمیت والے ہو، خبردار اہمیت کھو نہ دینا، خبردار اپنا مقام گوا نہ دینا، خبردار خودی کے مرتبے سے نازل ہو کر نیچے نہ گر جانا، کہیں تنزلی کا شکار ہوتے ہوئے ذلت کے مکینہ ہو جانا۔ اس لیے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ اور پھر ہم کیسے سمجھیں شریعت کیا چیز ہے، کیسے سمجھیں سنت کیا چیز ہے، کیسے سمجھیں کہ ہمارا دین کیا چیز ہے، ہم اپنے آپ کو کس حیثیت سے سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ ہم نے شریعت کو نہیں دیکھا، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم اور تبلیغ فرماتے نہیں دیکھا، ہم نے قرآن کو نازل ہوتے نہیں دیکھا۔ اب ہم شریعت کے اس تصور کو ذہن میں کیسا رکھیں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تصور دینے کے لیے، انسان کے ذہن میں ایک خاکہ بنانے کے لیے ایک مثال عطا فرمائی۔ سمجھنا چاہتے ہو میری حیثیت کیا ہے، سمجھنا چاہتے ہو شریعت کی حیثیت کیا ہے، سمجھنا چاہتے ہو تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے، تو مثال بیان کی۔ مثال اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی، نظر آنے والی چیز کو سامنے رکھ کر اس کے بارے میں سمجھا جا سکتا ہے۔
غیر محسوس چیز کو محسوس ہونے والی چیز سے سمجھا جا سکتا ہے، اسے مثال کہا جاتا ہے۔ جب سمجھ نہ آ رہی ہو تو جس چیز کی سمجھ آ گئی ہو اس کے سامنے تناظر کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے، اسے مثال کہا جاتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثال دے کر سمجھایا، فرمایا مثال سنو۔ مثال کیسی ہے؟ ایک بستی تھی، بستی میں کچھ لوگ رہتے تھے، علاقہ تھا کچھ لوگوں کا، وہاں پر لوگ مدتوں سے، نسلوں سے، صدیوں سے رہ رہے تھے۔ ان میں ایک بندہ پیدا ہوا، بندے نے اپنی زندگی آدھی سے زیادہ زندگی گزاری، اس میں پوری زندگی کے اندر، گزری ہوئی زندگی کے اندر اس کے کردار میں کوئی کسی نے خرابی نہ دیکھی، کوئی کمی نہ دیکھی۔ سارے اسے کہتے تھے کہ بندہ ہو تو ایسا، انسان ہو تو ایسا، کیسا کھرا آدمی ہے، کیسا سچا آدمی ہے۔ لوگ اپنے فیصلے کروانے اس کے پاس آ جائیں، لوگ اپنی قیمتی چیزیں امانت کے طور پہ رکھوانے اس کے پاس آ جائیں۔ وہ ایک معتبر آدمی ہو اور ایک معتمد علیہ آدمی ہو۔ وہ آدھی رات کے وقت بستی میں داخل ہوا، کہیں باہر سے آیا تھا، گیا تھا کہیں باہر سے آیا، آدھی رات کے وقت آ کر اس نے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دیے۔ لوگوں باہر نکلو، سارے باہر نکلو، فلاں میدان میں جمع ہو جاؤ، تم سے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ لوگوں نے سنا کہ فلاں بندہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، آواز دے رہا ہے، منادی کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، یقیناً کوئی اہم بات ہوگی۔ ویسے تو یہ بندہ نہیں آتا نا، اہم بندہ ہے، اہم بات کرنے والا ہوگا۔ سارے اپنے گھروں سے نکلے، نکل کے اس میدان میں جمع ہوئے۔ میدان میں گئے تو اس بندے نے کہا میں تمہیں ایک اعلان سنانا چاہتا ہوں، اہم اور ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، تمہیں متنبہ کرنا چاہتا ہوں، تمہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب نے کہا اتنی تمہید باندھی جا رہی ہے، آخر بات کیا ہے؟ آدھی رات کے وقت اٹھا دیا، سارے سو رہے تھے، ہم کتنی اہم بات ہوگی، بات بھی سناؤ جلدی سے۔ تو وہ کہے کبھی میں باہر گیا ہوا تھا ایک جگہ پر، واپس اپنے علاقے میں آ رہا تھا کہ میں نے ایک جگہ دیکھا بہت بڑا لشکر بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑے لشکر کا پڑاؤ ہے وہاں پر، کیل کانٹے، اسلحہ، گولی بارود، کیل کانٹے، جو بھی مسلح فوجوں کے دستے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہم صبح اس آبادی پر حملہ کریں گے اور اس کو اپنے قبضے میں لیں گے، فتح کریں گے، اور اس کے مردوں کو قتل کر دیں گے، اس کے بوڑھوں کو قتل کر دیں گے، کچھ کو بچوں کو قیدی بنا لیں گے، عورتوں کی عزتیں لوٹ دیں گے، ان کے مال و اسباب لے لیں گے۔ صبح کا ہمارا ٹارگٹ یہ بستی ہے۔ وہ باتیں کر رہے تھے اور پھر میں نے دیکھا وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے تیاری بھی پکڑنے لگے، اور وہ بڑے تیز رفتار گھوڑے رکھتے ہیں، بڑی تیزی سے سفر کر سکتے ہیں۔ میں نے جیسے ہی ان کی بات کو سنا، اس لشکر کو دیکھا، میں بھاگم بھاگ تمہارے پاس آیا کہ میری بستی کا نام لیا جا رہا ہے، میرے بستی والوں کو مارنے کی بات کی جا رہی ہے، میرے بستی والوں کو قیدی بنانے کی بات کی جا رہی ہے، میری بستی کو ملیا میٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ جلدی سے جا کر ان کو بتاتا ہوں تاکہ وہ اپنے حفاظتی انتظامات کر لیں، تاکہ وہ متنبہ ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں، اگر سو رہے ہیں تو بیدار ہو جائیں۔ میں یہ بات تمہیں بتانے آیا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لشکر آ جائے اور تم تیار ہی نہ ہو۔ میں تمہیں تیار کرنے کے لیے آیا، بتانے کے لیے آیا۔ اب میری ذمہ داری کیا تھی؟ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ، میری جو ذمہ داری بنتی تھی وہ تم تک یہ پیغام پہنچا دینا تھا۔ فرمایا سنو، آگے سننے والے دو قسم کے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا اگرچہ عمل بڑا ضروری ہے، مگر عمل سے پہلے نظریے کا ہونا ضروری ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ اور عمل دونوں سمجھا دیے اس مثال سے۔ فرمایا دو گروہ ہو گئے سامنے، ایک گروہ نے
اس بندے کی بات کو مان لیا، دوسرے گروہ نے ماننے سے انکار کر دیا، یعنی کہ نظریہ مختلف ہو گیا۔ اسی نظریے کو، اسی سوچ کو، اسی تھنکنگ کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ دونوں کا عقیدہ مختلف ہو گیا۔ اب نظریے کا درست ہونا فائدہ کتنا دیتا ہے، نظریے کا غلط ہونا نقصان کتنا دیتا ہے۔ جس کا نظریہ درست ہوگا اس کا عمل بھی اس کو فائدہ دے گا، جس کا نظریہ اور عقیدہ غلط ہوگا، جس کی تھنکنگ اور سوچ غلط ہوگی، اس کا عمل بھی اس کو نقصان دے گا۔ سنیے، فرمایا کہ دونوں عقیدہ کے لحاظ سے مختلف ہو گئے، دونوں نظریے کے لحاظ سے مختلف ہو گئے، دونوں ماننے اور نہ ماننے کے لحاظ سے مختلف ہو گئے۔ ایک گروہ تھا جو آپس میں بات سننے کے بعد یہ باتیں کرنے لگے کہ بھئی اس نے تو بڑے واضح انداز میں آ کر ہمیں بتا دیا، کوئی بات چھپائی نہیں ہے، اور جو باتیں یہ کہہ رہا ہے وہ بڑی خطرناک ہیں، بڑی خطرناک صورتحال پیش آنے والی ہے، اور بندہ سچا ہے، سارے گواہی دیتے ہیں، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک اس کی ایمانداری پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں، اور اس نے ایک عرصہ ہمارے اندر گزارا ہے، بچپن اس کا ہمارے سامنے، جوانی اس کی ہمارے سامنے، اور آپ بڑھاپے کی طرف قدم بڑھ رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے۔ آج تک اس نے جھوٹ نہیں بولا، آج تک اس نے کوئی غلط بات نہیں کی، جو بھی بات کہی جیسے اس کی زبان سے سنا حقیقت میں بھی ویسے ہی پایا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہا کچھ ہو اور ہوا کچھ ہو، آج تک جو اس نے کہا سچ کہا۔ سچے ہونے کی گواہی ہے نا، تو پھر جو اب کہہ رہا ہے اور کہہ بھی کیسے رہا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں نے سنا ہے کہ فلاں جگہ سے لشکر آ رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے رأیت الجیش بعینی، لوگوں میں قصے نہیں سنا رہا، میں کہانیاں نہیں سنا رہا، میں من گھڑت باتیں نہیں کر رہا، میں سنی سنائی باتیں تمہیں نہیں سنا رہا، میں نے اپنی آنکھوں سے اس لشکر کو دیکھا ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے وہ آ گیا نا اور تم نے احتیاط نہ کی تو پھر کیا ہوگا، کسی کو وہ قتل کر دے گا، کسی کو وہ قیدی بنائے گا، عورتیں تمہاری اپنے قبضے میں لے گا، عزتیں تمہاری اچھال دے گا، عفت کے پردے تار تار کر دے گا، تمہارے مال و اسباب کو لوٹ لے گا، اور بستی کو آگ لگا کے نیست و نابود کر دے گا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے اس کی بات کو فوراً مانا جائے، اور ماننے کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے، اس کے حملہ آور ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اپنا ضروری اسباب سمیٹنا چاہیے اور ایک محفوظ علاقے کی طرف نقم مکانی کر جانی چاہیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس بندے نذیر عریان یعنی کہ واضح الفاظ میں ڈرانے والے بندے کی بات کو جنہوں نے مان لیا اور اپنا سامان سمیٹا، ماننا تو عقیدہ تھا، جب سامان سمیٹا چلے گئے، ہجرت کر گئے تو یہ عمل تھا۔ عمل بھی اچھا تب ہوا جب ان کا عقیدہ درست تھا، انہوں نے عقیدہ اچھا رکھا، عمل اچھا ہوا، نجاؤ، عقیدہ اور عمل دونوں نے مل کے ان کو نجات دے دی، مال بچ گیا، اسباب بچ گئے، زندگیاں بچ گئی، عزتیں بچ گئی، اب باقی کی ساری زندگی امن سے گزاریں گے۔ دوسرے لوگ، دوسرے طبقے کے لوگ، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا؟ وہ کیا کہتے تھے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، اس بات میں شک نہیں ہے کہ بندہ صحیح ہے، آج تک اس نے جو بھی باتیں کی ہیں ٹھیک کی ہیں، لیکن ابھی جو بات کہہ رہا ہے یہ بہت بڑی ہے، یہ ہضم نہیں ہو رہی، صدیوں سے ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، مدتوں سے رہ رہے ہیں، کوئی لشکر وشکر نہیں آیا آج تک، کوئی ہماری بستی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہ تھا، آج تک ہمیں کسی زوال کا سامنا نہیں کرنا پڑا، آج تک کسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، آج تک بڑی بڑی طاقتوں کو ہمارے ساتھ ٹکرانے کی جرت نہیں ہوئی۔ اور پھر جب ایسی بات ہوتی ہے نا تو چند سرفرے بھی سامنے آ جاتے ہیں جو جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں۔ چند اوباش سرفرے سامنے آئے، کہنے لگے جی ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، اگر وہ آ جائیں گے تو ہم ٹکرانا جانتے ہیں، ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر ایسا کرو، جا کے کوئی لشکر وشکر نہیں آ رہا، آ بھی گیا تو دیکھی جائے گی، سر کے نیچے بازو رکھ کے خواب خرگوش کے مزے لو، رات کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، ایسے نیند کو خراب کر دیا۔ وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، جا کر غفلت کی نیند سو گئے،
ہوا کیا؟ صبح ہوئی، وہ لشکر جس کا بتایا گیا تھا آن پہنچا، اسی طرح کسی کو قیدی بناتا جا رہا ہے، کسی کا سر اڑاتا جا رہا ہے، اور عورتوں کو اپنے قبضے میں لے جاتا جا رہا ہے، برسرعام آبرو ریزی کر رہا ہے، اور جو باقی بچا مال اسباب سمیٹ کر آگ لگاتا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بستی خاک کا ڈھیر، وہی بستی راکھ کا ڈھیر، وہی بستی جلتی اور سلگتی نظر آنے لگی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ کچھ دیر پہلے یہاں پر زندگی کی رمق باقی تھی اور زندگی یہاں پر دوڑ رہی تھی۔ یہ نظام اس طرح ختم کیا اس نے۔ فرمایا نذیر عریان کی بات کو نہ ماننے والے، غلط عقیدہ رکھنے والے ہلاکو، غلط عمل کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ فرمایا اسی طرح اب سمجھو میری حیثیت تمہارے اندر کیا ہے، میری شریعت کی حیثیت، میری سنت کی حیثیت تمہارے اندر کیا ہے، اور پھر تم کس جگہ پر کھڑے ہو۔ اپنے ہمن میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ دیکھو میں نذیر عریان ہوں، میں نے بائی چانس نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزارے، اور پوچھو سارے عرب سے، میری زندگی کا ہر سال دیکھو، ہر مہینہ دیکھو، ہر ہفتہ دیکھو، ہر دن دیکھو، ہر گھنٹہ دیکھو، ہر منٹ دیکھو، گزرے ہوئے کسی ایک لمحے میں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نذیر عریان ہوں۔ رأیت الجیش بعینی، جس لشکر کا اب میں تمہیں ڈر سنانے والا ہوں، اس لشکر کی بات میں سنی سنائی نہیں کر رہا۔ باقی انبیاء آئے، 1,24,000 کم و بیش نبی رسول آئے، ان کو فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا، فرشتے کے ذریعے پیغام سنایا گیا، انہوں نے رب کا پیغام سنا اور آگے لوگوں تک پہنچایا اور سنایا۔ اگرچہ وہ سچ تھا، اگرچہ وہ حق تھا پیغام ان کا بھی، مگر چونکہ آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا اس لیے حکایت کہلایا۔ مجھے میرے اللہ نے اپنا جلوہ بھی دکھایا ہے، ساری کائنات کی سیر بھی کرائی ہے۔ رأیت الجیش بعینی، میں نے اس لشکر کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ وہ لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اے لوگو، وہ لشکر کس چیز کا ہے؟ وہ حرص کا لشکر، وہ ہوس کا لشکر، وہ معصیت کا لشکر، وہ گناہ کا لشکر، وہ نفسانی خواہشات و مرغوبات کا لشکر۔ یہ شیطان کے ہتھیار ہے، یہ شیطان کے پاس کروز میزائل ہے، یہ اس کے تھنڈر طیارے ہے۔ من الجنت والناس، اس کے سپاہی ہے، اس کی اعلی کار ہے۔ یہ بڑا طاقتور لشکر ہے اور تم نہتے ہو، تم پر حملہ کرنے والا ہے۔ اے لوگو، میری بات مان جاؤ، اس شیطان کے لشکر کے حملہ آور ہونے سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ مقام کی طرف منتقل کر دو۔ فرمایا اسی طرح مجھے سننے والے کوہ صفا کی چوٹی پر جمع ہوئے تھے، سب نے کہا تھا اگرچہ یہ صادق بھی ہے، اگرچہ یہ امین بھی ہے، اگرچہ آج تک محمد الرسول اللہ کی زبان پر جھوٹا حرف جاری نہیں ہوا، تو سننے والے دو قسم کے ہو گئے۔ ایک نے کہا یہی تو آپ کی سچائی کی گارنٹی ہے کہ جو پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب فرش پر کھڑے ہو کر جو عرشی پیغام سناتے ہیں یہ بھی سچا سنا رہے ہیں۔ ایک گروہ ہو گیا جنہوں نے مانا، گروہ کو امت کہتے ہیں، مگر امت کی ہی دو قسمیں ہیں، ماننے والا امت اجابت میں شامل ہو گیا، اور جو یہ کہتا تھا کہ ہاں جی ہیں سچے، پہلے بھی بڑی سچی ہی باتیں کی انہوں نے، مگر اب جو بات کر رہے ہیں چونکہ بڑی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی اور خدا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، یہ بات نہیں ہم سے ہضم ہوتی، کیونکہ ہم تو مدتوں سے اصنام پرستی میں لگے ہیں، مدتوں سے کبھی لکڑی کے آگے سر جھکاتے ہیں، کبھی پتھر کے آگے سر جھکاتے ہیں، کبھی کسی سے مرادیں مانتے ہیں، کبھی ہم کسی کو خدا مانتے ہیں۔ 360 بت تو ہم نے کعبے میں رکھے ہیں، گھروں میں رکھی مورتیاں علیحدہ ہیں، اور جو حبل، نائلہ ہے، اصاف ہے، یہ بڑے بڑے ہمارے بت، کیسے چھوڑ دیں ان کو؟ یہ بات ہم سے نکلی نہیں جاتی۔
لہٰذا باقی ساری باتیں سچی مانتے ہیں، یہ بات سچی ہم نہیں مان سکتے۔ جنہوں نے رسول اللہ کو سچا مانا انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنا و صدقنا، ہم ایمان بھی لاتے ہیں آپ کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اب بتائیے اس شیطان کے لشکر سے بچیں کیسے؟ اس کے پاس تو ہتھیار بڑے ہیں، اس کے حملے کاری بڑے ہیں، تابڑ توڑ حملوں سے ہم بچیں کیسے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے میری ذمہ داری تھی کہ تمہیں متنبہ کر دوں، متوجہ کر دوں، تمہیں یہ پیغام بتا دوں کہ شیطان کے حملوں سے بچو، وہ حملہ ہونے والا ہے، مگر میری رب نے شان یہ بھی بنائی ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارا تکلیف میں آنا مجھے گوارا نہیں ہے، چلو آؤ میری سنت کے قلعے میں داخل ہو جاؤ، میری سنت کے حصار میں آ جاؤ، میری سنت کے پروٹیکشن خول میں آ جاؤ، اس شیلڈ کے اندر آ جاؤ جو میری سنت کا سراپا مرکب بن جائے گا، میری سنت کا جو سراپا پیکر بن جائے گا، شیطان جتنے بھی حملے کرے گا ہر حملہ ناکام ہو جائے گا۔ دوسرا گروہ وہ کہتا ہے اب یہ بتائیں گے مجھے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ کہتے ہیں کہ سود حرام ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ سود میں فائدہ ہے، تجارت میں بھی تو نفع ہے، سود میں بھی نفع ہے، یہ کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے، پینے والی ہی تو چیز ہے، اس میں بھی مجھے سکون ملتا ہے، مجھے فائدہ نظر آتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے، کام تو دونوں جگہ پر ایک ہی کیا جاتا ہے۔ میں بھی مشاہداتی طور پر گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکا ہوں، میں نے بھی تو دنیا کو قریب سے قریب تر ہو کر دیکھا ہے، زندگی میری ہے، میں اس کے نفع نقصان کا مالک ہوں، میں جانتا ہوں فائدہ کس میں ہے، میں جانتا ہوں نقصان کس میں ہے، یہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں جیسے چاہوں گا زندگی گزاروں گا، میرے منہ کے اوپر یہ لگام نہ ڈالیں، یہ شریعت کی لگام ڈال کر مجھے اپنا قیدی کرنا چاہتے ہیں، اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، نہیں، میں ان کی سنت کی قید کو اختیار نہیں کروں گا۔ اس نے سنت کی حفاظت کو قید سمجھا، سنت کی حفاظت کو اس نے اسیری سمجھا، سنت کی حفاظت کو اس نے اپنے لیے پابندی سمجھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ میری سنت کو مسترد کر کے اپنے نفسانی خواہشات کا وہ مینار کھڑا کرتا رہا اور اپنی طرف سے بلند حفاظتی دیواریں کھڑی کرتا رہا۔ وہ آیا جس کا میں نے ڈر سنایا تھا، اس پر حرص کا جال پھینکا، یہ حریص ہوا، اس پر زنا کا جال پھینکا، یہ زانی بنا، اس پر نجائز منافع خوری کا جال پھینکا، یہ لالچ میں آ کر نجائز ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کا یہ گناہ گار بنا، یہ حقوق اللہ کا ڈیفالٹر بنا، حقوق العباد کا نادہندہ بنا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جسے کہا جاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اب وہ وقت آیا کہ تیرے اعمال کی شامت آئی ہے، تیرے اعمال کا خمیازہ بھگتنے کا وقت آیا ہے۔ یہ آنکھ بند ہو رہی ہے، دنیا کی نعمتوں سے قدم اٹھا رہا ہے، آخرت کی زندگی میں قدم رکھ رہا ہے اور دنیا سے جا کر آخرت میں آ رہا ہے۔ اب اندر کی آنکھ کھل رہی ہے جب یہ باہر کی آنکھ بند ہوئی جا رہی ہے۔ یہ کون آئے ہیں مجھے لینے کے لیے؟ یہ تو جہنم کے فرشتے آئے ہیں، یہ کہاں لے کر جائیں گے؟ چل جسم سے باہر نکل، روح میری ڈرتی ہے، بھاگتی ہے، سر سے پاؤں تک پورے جسم میں گردش کر رہی ہے، نکلنے پر راضی نہیں ہے، اس کی روح کو جسم سے کھال کی طرح ادھیڑا جا رہا ہے، جس طرح تاروں والا برش ہے جسم پر پھیل کر کھال ادھیڑی جائے، اس کی روح کو وصول کیا جا رہا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، مگر اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت تو انہیں ساری زندگی شیطان کی غلامی کی ہے، اب اس کی اسیری میں رہے گا، اس کا خمیازہ بھگتتا رہے گا۔ فرمایا نہ ماننے والے کا یہ انجام ہے، جس نے مان لیا سنو پھر اس کا انعام کیا ہے، جنت کے فرشتے آئیں گے، ریشمی رومال بچھائیں گے، تیری روح سے فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اللہ کو راضی کرنے والی روح چل اب رب تجھے راضی فرمائے گا۔
بڑے آرام سے اس کی روح کو وصول کیا جائے گا۔ یہ انعام ہے اور وہ سزا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہماری بقا جس میں ہے وہ صرف رسول پاک کی سنت عطا ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ وقت کے دامن میں گنجائش ختم ہو گئی، ورنہ اس مثال کے تناظر میں آج کے ماحول کو بھی ڈسکس کیا جاتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ حضرات ذی وقار، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ہماری اس جامع مسجد کے اندر کل بعد از نماز عشاء شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عظیم الشان پروگرام ہو رہا ہے، جس میں بڑی مقتدر شخصیت اور بڑی مایہ ناز شخصیت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی سیفی صاحب کا علمی تحقیقی بیان ہوگا۔ حضرت کی بڑی تحقیق ہے، بڑی ریسرچ ہے، انشاءاللہ اپنی تحقیق کے موتی آپ کی جھولی میں ڈالیں گے۔ ان کا مرکزی خصوصی خطاب ہوگا، اور الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب پاکستان کی ایک بڑی مایہ ناز شخصیت اور دنیا نعت کے اندر ایک ممتاز اپنا مقام رکھنے والے ہیں۔ ان کے علاوہ حاجی محمد شیراز مدنی صاحب بھی ہمارے علاقے کی پہچان، قاری لیاقت فریدی صاحب، اور زینت القرہ حضرت علامہ مولانا قاری مظہر الحق صاحب، ان کی تلاوت ہوگی۔ عشاء کے فوراً بعد انشاءاللہ پروگرام شروع ہو جائے گا، اور دیکھیے ٹھیک 9:30 بجے خطاب کا وقت لکھا ہوا ہے، کوئی ایسی مجبوری نہ آن پڑے، ورنہ پوری کوشش ہے کہ 9:30 بجے انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا۔ یعنی کہ ہم اتنی طویل محفل نہیں کریں گے کہ فجر کی نماز ادا نہ کی جا سکے۔ انشاءاللہ ساری رات ذکر یار غار بھی کریں گے، اور اٹھ کر اپنے رب کو بھی صبح یاد کریں گے۔